صحابہ کے حوالے سے جو باتیں آج سنائی دیتی ہیں نا نیٹ پر، کئی لوگ صحابہ کے خلاف عام بولتے ہیں، اور ایک بات وہ عام سنا کہتے ہیں جی چاہے کوئی بھی ہو ہم سچ بیان کریں گے. اور یار عجیب بات ہے. اچھا ظاہری طور پر لفظ بھی اتنا بھانے لگتا ہے ہمارے لوگوں کو، کہتے ہیں جی کہتا تو سچ ہے، جب کہتا سچ ہے تو کیا حرج ہے. اچھا وہ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کر لیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ان کو مت چلایا کرو خیر کے سوا. یہ کنہوں نے فرمایا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذرا فتویٰ سنیں. صحابہ کے بارے میں عموماً جو زبان استعمال کی جاتی ہے تاریخ کے حوالوں سے ہوتی ہے کہ تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں وہ ہے، تاریخ میں یوں ہے، تاریخ میں وہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ علم تاریخ پر جو کتابیں موجود ہیں اس میں ایک ہی واقعے سے متعلق کئی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں. یہ بات کو سننا سمجھنا. اور تاریخ میں روایت کی چھان پھٹک کا وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا جو احادیث میں حضرات محدثین نے اختیار کیا تھا. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ آگے سنو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہر طرح کی روایتیں راہ پا گئی ہیں. پتہ چلتا ہے تاریخ کی روایتوں میں اگر صحیح باتیں آئی ہیں تو پھر غلط بھی، اور ایک ہی واقعے کے بارے میں کئی طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی. یہ مفتی تقی صاحب کا لفظ لکھا ہوا ہے، صحیح بھی. اور کسی معاملے کی حقیقت جب تحقیق کرنی ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس مجموعے میں سے صرف ان روایات پر بھروسہ کیجئے جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہوں. روایت اور درایت یہ اصطلاحیں ہیں، ابھی وقت نہیں جو میں ان کا معنی بیان کروں. اگر کوئی ایسا عالم جسے جرح کے اصولوں سے واقفیت ہو ان روایتوں کو انہی اصولوں کے مطابق اگر چھان سکتا ہے تو شکوک اور شبہات کا ایک بڑا حصہ پیچھے رہ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری زمانے میں ابن سبا کی سازش نے جو تحریک شروع کی تھی اس کے دو بڑے مقصد تھے. ایک صحابہ کی عظمت کو مجروح کرنا اور دوسری جھوٹی روایتیں پھیلانا. انہوں نے بے شمار غلط سلط حکایتیں معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی. حضرات محدثین نے پوری جان فشانی کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سبائی تحریک کے اثرات سے بچا لیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، لیکن علم تاریخ میں وہ اہتمام نہ ہو سکا اور وہ روایتیں کتابوں میں رہ پاتی گئیں جو خالص سبائی پروپیگنڈے کی پیداوار تھیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اپنے نہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں تاریخ میں صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے اور وہ آتا ہے، وہ یہ سوچ کر سمجھ کر اس کے بعد بات کریں. ہاں محتاط مورخین نے اتنا ضرور کیا ہے کہ ہر روایت کی سند لکھ دی ہے، اور اب تحقیق حق کرنے والوں کے لیے یہ راستہ کھول دیا ہے کہ علم کی مدد سے وہ روایتوں کی تحقیق کریں، اور جن روایتوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کسی سبائی تحریک کے شخص کی بیان کی ہوئی ہیں ان پر صحابہ کے بارے میں بھروسہ نہ کریں. کیونکہ صحابہ کے فضائل، صحابہ کی شان اور صحابہ کا مقام اللہ کے نزدیک انبیاء کے بعد محبوب ترین امت ہونا ہے. قرآن کریم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقابل انکار دلائل سے ثابت ہے صحابہ کا مقام. اس لیے سبائی پروپیگنڈے پر کان دھر کر قرآن و سنت کے واضح ارشادات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا. صحیح بات ہے، غلط بات ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کی تحقیق میں پڑھنا درست نہیں، بلکہ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کیا جائے. مشاجرات اصل میں یہ اصطلاح ہے، سمجھ لینا آپ، ایسا اختلاف کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ علمی اختلاف کو کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو میرا اور آپ کا اختلاف ہوتا ہے مرنڈے وغیرہ پر، وہ نہیں، صحابہ کا علمی اختلاف ہوتا تھا. مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں البتہ جو شخص جرح کے اصولوں سے ناواقف رہے
اور میرے خیال میں آپ اور ہم اسی دائرے کے لوگ ہیں یا نہیں؟ جو شخص جرا کے اصولوں سے نہ واقف رہے، ان روایات کو پڑھ نہ پائے، وہ ہرگز کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا، پھٹک جائے گا۔ صحیح روایات میں مشاجرات صحابہ سے متعلق جو مواد آیا ہے اسے سامنے رکھ کر اہل سنت کے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اگرچہ صفین و جمل کی جنگوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن دوسرے صحابہ کا موقف بھی بے بنیاد نہیں تھا، وہ حضرات بھی اپنی بات کے دلائل اپنی جگہ رکھتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی مفتی تقی عثمانی صاحب کی؟ اس لیے اس بات کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی شخص جو آپ کو ڈفلی بجاتے سنائی دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اہل حق میں سے نہیں، اہل باطل میں سے ہے۔